بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے 3 دن قبل یعنی 26 ذی-القعدہ بمطابق 30 مارچ منگل کے دن نماز فجر کے بعد رائیونڈ تبلیغی مرکز پاکستان میں ایک اہم بیان فرمایا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری بیان تھا، تو آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ یہ بیان آخر تک عمل کی نیت سے سنیں، چونکہ ان کا یہ بیان تحریری شکل میں موجود ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک یوٹیوب چینل میں محفوظ کیا جائے۔ اسی لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آخر تک اس بیان کو سنیں۔ دعوت و تبلیغ کے متعلق اور امت بننے کے متعلق بہت ہی اہم بیان ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اس کے باوجود ضروری سمجھ کر بول رہا ہوں۔ جو سمجھ کر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا، اور ورنہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے گا۔ یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے۔ یہ امت بنانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور یہ ان کے دشمنوں یہود اور نصارہ نے ہمیشہ اس کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ایک امت بن کر نہ رہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ اب مسلمان اپنے امتی ہونے کی صفت کھو چکے ہیں۔ جب تک یہ امت بنے ہوئے تھے چند لاکھ ساری امت پر بھاری تھے، ایک پکا مکان نہیں تھا، حتیٰ کہ مسجدیں بھی کچی تھی، مسجد میں چراغ تک نہیں جلتا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے 9ویں سال چراغ جلا ہے، اور مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جلانے والے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ سن 9 ہجری میں اسلام لائے تھے، اور اس سال تقریباً سارے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف قبیلے ایک امت بن چکی تھی۔ پھر یہ امت دنیا میں اٹھی، جدھر کو نکلی ملک در ملک پیروں میں گرتے رہے۔ یہ امت اس طرح بنی تھی کہ ان کا کوئی آدمی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی قبیلہ، اپنی قوم، اپنے پارٹی، وطن، زبان، کسی چیز کا حامی نہ تھا۔ مال اور جائیداد، بیوی بچوں کی طرف دیکھنے والا بھی نہ تھا، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ امت جب ہی بنتی ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سارے رشتے اور سارے تعلقات کٹ جائیں۔ جب مسلمان ایک امت تھے تو ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے ساری امت ہلتی تھی۔ اب ہزاروں لاکھوں گلے کٹتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ امت ایک قوم اور کسی ایک علاقے کے رہنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں قومیں جڑ کر ایک امت بنتی ہے۔ جب کوئی کسی ایک قوم اور علاقے کو اپنا ایک سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے تو وہ امت کو ذبح کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت پر پانی پھیرتا ہے۔ اب اگر مسلمان پھر سے امت بن جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ایٹم بم، راکٹ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر وہ قومی اور علاقائی عصبیت کی وجہ سے باہم امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے تو خدا کی قسم تمہارے ہتھیار، تمہاری فوجیں، تمہارے اسلحے تم کو نہیں بچا سکیں گی۔ مسلمان ساری دنیا میں
اس لیے پیٹ رہا ہے اور اس لیے مر رہا ہے کہ اس نے امت پنے کو ختم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں یہ دل کے غم کی باتیں کہہ رہا ہوں کہ ساری تباہی اس وجہ سے ہے کہ امت نہ رہی، بلکہ یہ بھی بھول گئے کہ امت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت بنائی؟ امت بننے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ مسلمانوں میں نماز ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، مدرسے قائم ہو جائے، مساجد قائم ہو جائے۔ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ابن ملجم ایسا نمازی اور ایسا ذاکر تھا، جب اس کو قتل کر رہے تھے تو قتل کرتے وقت اس کی زبان کاٹنی چاہی لوگوں نے، تو اس نے کہا سب کچھ کر لو لیکن میری زبان مت کاٹو، تاکہ میں زندگی کی آخری سانس تک اس سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل میری امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین آدمی ہوگا۔ اور مدرسے کی تعلیم تو ابو الفضل اور فیضی نے بھی حاصل کی تھی، اور ایسی حاصل کی تھی کہ قرآن کی تفسیر بغیر نقطوں کے لکھ ڈالی، حالانکہ انہوں نے ہی اکبر کو گمراہ کر کے دین کو برباد کیا تھا۔ تو جو باتیں ابن ملجم اور ابو الفضل اور فیضی میں تھی وہ امت بننے کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھو، میری قوم، میرا علاقہ، میری برادری، میری زبان، یہ سب امت کو توڑنے والی باتیں ہیں۔ امت جب بنے گی جب سب طبقے بلا تفریق اس کام میں لگ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ اور یاد رکھو، امت پنے کو توڑنے والی چیزیں، معاملات اور معاشرت کی خرابیاں، ایک فرد یا ایک طبقہ جب دوسرے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتا ہے اور اس کا پورا حق اس کو نہیں دیتا اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کی تحقیر اور بے عزتی کرتا ہے تو تفریق پیدا ہو جاتی ہے اور امت پناہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف کلمہ اور تسبیح سے امت نہیں بنے گی، امت تو معاملات اور معاشرت کی اصلاح سے بنے گی، اور سب کا حق ادا کرنے اور سب کا اکرام کرنے سے امت بنے گی۔ بلکہ جب امت بنے گی جب دوسروں کے لیے اپنا حق، اپنا مفاد قربان کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی حیدر رضی اللہ عنہ، ان سب نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کر کے امت کو امت بنایا۔ امت بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب کی ایک کوشش ہو کہ امت میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا کہ اس نے دنیا میں نماز، روزہ، تبلیغ سب کچھ کیا ہوگا، مگر وہ عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کسی بات پر امت میں تفریق ڈالی ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ پہلے اپنے اس لفظ کی سزا بھگتو جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا شخص ہوگا کہ جس کے پاس نماز، روزہ، حج وغیرہ ان چیزوں کی بہت کمی ہوگی، وہ خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوگا، مگر اس کو بہت ثواب اور نیکیوں سے نوازا جائے گا۔ وہ خود پوچھے گا کہ یا اللہ، یہ کرم میرے کس عمل کی وجہ سے ہے؟ جواب ملے گا کہ تو نے فلاں موقع پر ایک بات کہی تھی جس سے امت میں پیدا ہونے والا ایک فساد رک گیا تھا، توڑ کے بجائے جوڑ پیدا ہو گیا تھا، یہ تیرے اسی لفظ کا صلہ اور ثواب ہے۔ مدینہ منورہ میں انصار کے
دو قبیلے تھے، ایک اوس دوسرا خزرج۔ ان میں پشتوں سے عداوت اور لڑائی چلی آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی برکت سے ان کی پشتوں کی لڑائیاں ختم ہو گئی۔ اوس اور خزرج شیر و شکر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے اسکیم بنائی کہ ان کو پھر کسی طرح سے لڑایا جائے۔ ایک مجلس میں کہ جس میں دونوں قبیلوں کے لوگ موجود تھے، ایک سازشی آدمی نے ان کی پرانی لڑائی کا تذکرہ کیا اور اس میں چند اشعار پڑھے اور ان میں اشتعال پیدا کیا تو زبانیں ایک دوسرے کے خلاف چلی اور دونوں طرف کے لوگ کی طرف سے ہتھیار نکلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جا کر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم آپس میں خون خرابہ کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر اور بڑے درد سے بھرا ہوا خطبہ دیا اور دونوں فریقوں نے محسوس کیا کہ ہمیں تو شیطان نے ورغلا دیا۔ دونوں روئے اور گلے ملے اور یہ آیات نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آخر تک اے ایمان والو خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب آدمی ہر وقت اللہ رب العزت کا خیال رکھے گا، اس کے عذابات سے ڈرتا رہے گا اور ہر دم اس کی تابعداری کرے گا تو شیطان بھی اسے نہیں بہکا سکے گا اور امت پوٹ سے ساری خرابیوں سے محفوظ رہے گی۔ شیطان تمہارے ساتھ ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایسے گروہ ہو جو بلائی اور نیکی کی طرف بلائے اور ہر برائی اور فساد سے روکے، نمازوں پر محنت کرے، ذکر پر محنت کرے، برائیوں سے بچانے کے لیے محنت کرے، اور ان محنتوں کی وجہ سے امت ایک امت بنے گی، اور جو اس امت پنے کو توڑیں گے ان پر اللہ کی طرف سے مار پڑے گی اور قیامت کے دن قبروں سے کالے منہ اٹھیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان اور اسلام کے بعد کفر والوں کا طریقہ اختیار کیا، اب تم یہاں دوزخ کا عذاب چکھو۔ اور جو ٹھیک راہ پر چلتے ہوں گے ان کے چہرے نورانی اور چمکتے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور جنت میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ سب آیات اس وقت اتری تھی کہ جب یہود نے انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان کے دو قبیلوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ آج ساری دنیا میں امت کو توڑنے کی محنت چل رہی ہے، ہر طرف سے امت کو توڑا جا رہا ہے۔ اس کا علاج اور حل یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں لگا دو، مسلمانوں کو مسجدوں میں لاؤ، وہاں ایمان کی باتیں ہوں، ایمان والوں کے تذکرے ہوں، تعلیم اور ذکر کے حلقے ہوں، دین کی محنتوں کے حلقے ہوں، مختلف حلقوں کے مختلف برادریوں، مختلف قومیں، مختلف زبان والے لوگ مسجد کے اندر آ کر اللہ کے دین کی محنت کرے، مسجد نبوی والے اعمال کرے۔ ہم امت کی بنانے کی بات کر رہے ہیں یا امت کو توڑنے کی؟ ہم کسی کی چغل خوری تو نہیں کر رہے، ہم کسی کے خلاف سازش تو نہیں کر رہے۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور فاقوں سے بنی تھی۔ یاد رکھو، اتنی سخت پکڑ نماز کے چھوڑنے پر نہیں ہوگی جتنی سخت پکڑ امت کے توڑنے پر ہوگی۔ دوستو، اپنے آپ کو اس محنت پر جھونک دو
کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امت پن آ جائے، اب اس کا اہتمام کرو کہ مختلف قوم، مختلف علاقے، مختلف طبقے، مختلف زبان والوں جوڑ جوڑ کر ان کی جماعتوں میں ان کو بھیجو اور اصول کی پابندی کراؤ، پھر انشاءاللہ امت بننے والا کام ہوگا، اور شیطان اور نفس خدا نے چاہا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ جی مختصر سا خطاب تھا حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو رائے ونڈ تبلیغی مرکز میں آخری خطاب ہوا۔ مزید بھی انشاءاللہ تبلیغی بیانات اس چینل پر اپلوڈ ہوں گے۔ آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل رائے ونڈ بیانات آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔